السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نحل بائے نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 6۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اسلام آباد۔ 8 سال قبل ایئرپورٹ لاؤنج میں ہلکی روشنی اور مسافروں کی بھیڑ تھی، جہاں مختلف فلائٹس کی اناؤنسمنٹ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ زمرد اور مائدہ تیز قدموں سے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئی۔ ان کی سانسیں تیز اور چہرے فکر سے بھرپور تھے۔ ان کی نظریں بے چینی سے ہر طرف امارہ اور زرمینہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہی طے پایا تھا کہ وہ سب الگ الگ ایئرپورٹ آئیں گی۔ ان کا چہرہ پریشانی سے سفید پڑ چکا تھا اور وہ بار بار ارد گرد دیکھ رہی تھی، جیسے زرمینہ ان سے ملے بغیر ہی چلی گئی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ زرمینہ کے لیے حالات کس قدر سنگین ہو چکے ہیں۔ زرمینہ کو امارہ کے گھر خیریت سے پہنچانے کے بعد وہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی تھی۔ یہ معاملہ ان سب کے لیے بہت حساس اور فکر انگیز تھا، اس لیے وہ مسلسل کالز کر کے زرمینہ کی خیریت معلوم کرتی رہی تھی کہ ساری صورتحال امارہ کے لیے مشکل نہ کھڑی کر دے۔ لیکن وہ سب جانتی تھی کہ کوئی بڑی آفت سر پر آنے والی ہے اور ان سب نے کوئی خطرہ مول لیا ہے۔ زرمینہ کے ہاسپٹل سے نکلنے کے اگلے دن مائدہ کے ہاسٹل پر ریڈ پڑی۔ پولیس کی گاڑیاں اور ہاسٹل پر چھاپے کی خبر نے لڑکیوں کو خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن یہ چھاپا ایک بہانہ تھا جس کی آڑ میں وہ زرمینہ کو لے جانا چاہتے تھے۔ مائدہ سے بھی تفتیش کی گئی، لیکن مجال ہے کسی کو سچ نہ بتانے پر جو اس کے پیٹ میں درد اٹھا ہو۔ مائدہ کا چہرہ سپاٹ اور زبان میں کسی زرمینہ کو نہیں جانتی کی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ دوسری جانب موزی الگ پریشان تھا۔ اس نے زرمینہ کے جانے کا انتظام بڑی احتیاط سے کر لیا تھا، لیکن یہ چھاپا اور تفتیشی عمل اس کے منصوبے کو پیچیدہ بنا چکے تھے اور اسے نہیں معلوم تھا کہ زرمینہ ایک ہی دن میں کہاں چلی گئی، اور حالات ایسے تھے کہ وہ مائدہ سے بھی کچھ نہیں پوچھ پایا تھا۔ چند روز بعد وہ پھر ہاسٹل کے گیٹ پر ناکام عاشقوں کی طرح آتی جاتی لڑکیوں میں اس لڑکی کو تلاش کرتا رہا جو اس رات زرمینہ کے ساتھ ویٹنگ روم میں آئی تھی، اور پھر وہ اسے گیٹ سے باہر آتی نظر آ گئی۔ وہ نہایت سکون اور بے فکری کے ساتھ باہر نکل رہی تھی، جیسے اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ اس کے سر پر پہنچا۔ کدھر ہے وہ؟ اس نے کھا جانے والی نظروں سے مائدہ کو دیکھا۔ اس کی آواز میں بے چینی اور بے رحمی تھی، جیسے وہ ہر قیمت پر جواب چاہتا ہو۔ مائدہ نے تسلی سے اسے دیکھا، یوں گویا پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کوئی جلد بازی ظاہر کی۔ اس نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور پھر لاپرواہی سے نظریں ہٹا لی، جیسے اس کی موجودگی کو سرے سے اہمیت ہی نہ دے رہی ہو۔ عین اسی لمحے ہاسٹل کے داخلی دروازے سے ایک آدمی باہر نکلا اور زور سے آواز دی، مائدی دلتاراشا، مائدی یہاں آؤ۔ آواز سن کر مائدہ نے موزی کے بائیں جانب سے سر نکال کر دیکھا۔ وہ اسفندیار تھا جو اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ موزی کو نظر انداز کرتی وہ اپنے بھائی کی جانب بڑھ گئی۔ اسفندیار کی شخصیت مضبوط، پروقار اور روایتی پٹھان کی سی تھی۔ وہ قدآور، مضبوط جسم اور گہری آنکھوں والا پٹھان تھا اور چہرے کی مائدہ سے مشابہت ظاہر کرتی تھی کہ اسی کا بھائی ہے۔ مائدہ کے گھر میں اسفندیار کی موجودگی گوند کی مانند تھی۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، موزی ضبط سے بولا۔ اس نے دوسرے مرد کی جانب دیکھا ہی نہیں۔ اسے مائدہ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں بلا وجہ اس کے لیے معاملات پیچیدہ بنا رہی تھی۔ اب کہ مائدہ کے بھائی نے بھی رک کر اس کی جانب دیکھا، پھر چہرے پر شناسائی کی رمق آ گئی اور اگلے ہی لمحے وہ پرجوش سا آگے بڑھا۔ موزی، تم؟ اسفندیار حیران تھا۔ موزی نے مائدہ سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا اور چہرے کی ساری سختی پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اور پھر مائدہ نے ہاسٹل کے باہر کھڑے ہو کر دو بچھڑے دوستوں کا لمبے عرصے بعد کا ملن دیکھا تھا، جو کہ اس کے لیے بورنگ تھا۔ اس کے علم میں اضافہ ہوا کہ آخری مرتبہ وہ اسفندیار کی شادی پر ملے تھے۔ موزی نے نہ جانے اسفندیار لالا سے کیا کہا کہ اس نے مائدہ کو قدرے غصے سے دیکھا، گویا شرم دلائی ہو، اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ قریبی ریسٹورانٹ میں بیٹھی کسی رٹو طوطے کی طرح زرمینہ کے ساتھ بھی ساری کارستانی ان دونوں کو سنا رہی تھی۔ اپنی دوستوں سے اجازت نہ لے پانے کا دکھ حد سے زیادہ تھا۔ اس کے بعد زرمینہ کو امارہ کے گھر سے ایئرپورٹ چھوڑنے تک کی کارروائی میں وہ دونوں بھی برابر کے شریک رہے۔ تبھی مائدہ کو باقی سب کی ملامت بھی سہنی پڑی تھی۔ زمرد اور مہرنگ
اس دوران نہ ہی امارا کے گھر گئی اور نہ مائدہ کے ہاسٹل، کیونکہ اسفندیار نے سب کو انوالو ہونے سے منع کر دیا تھا اور مائدہ کے بھائی کا رعب ان سب پر چلتا تھا۔ البتہ وہ اسے ایئرپورٹ پر خدا حافظ کہنے خود آئی تھی، وہ رہی۔ مائدہ نے قدر آہستگی سے زمرد کو بتایا تھا جہاں زرینہ اس وقت امارا کے کندھے سے چپکی گمسم سی تھی، تب تک مہرنگ بھی وہاں آ چکی تھی۔ زرمینہ، مائدہ کی آواز پر اس نے چونک کر اوپر دیکھا اور اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ میں نے موزی بھائی کو اپنی خیریت کی اطلاع دی ہے اور اگر وہ دوبارہ آئے تو میرا شکریہ ادا کرنا، میں ان کا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی، زرمینہ نے کہا۔ موزی اسے چھوڑنے ایئرپورٹ نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں ہم دوبارہ کب ملیں، لیکن واپس جا کر ہمیں بھول مت جانا اور ڈاکٹر بن کر ایک مرتبہ ہم سے ملنے واپس ضرور آنا۔ زمرد نہ جانے کیوں جذباتی ہو رہی تھی۔ چیک ان کاؤنٹرز کے سامنے قطاروں میں لوگ اپنے سامان کے ساتھ کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، لیکن زرمینہ کے لیے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ پاکستان سے واپسی اس قدر جذباتی ہو گئی، اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ زمرد کے گلے لگ گئی، چند دنوں کا ساتھ تھا اور وہ زرمینہ سے اتنی اٹیچ ہو گئی تھی کہ اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، گویا کہ وہ واپس اپنے ملک جا رہی تھی۔ لیکن جس طرح اس کے گھر والے اسے ڈھونڈنے کو ہر ممکن طریقہ استعمال کر رہے تھے، ان سب نے بھی ٹھان لی کہ زرمینہ کو واپس بھیجنا ہے۔ وہ سب خاموشی سے وہاں بیٹھی رہی۔ زندگی میں کچھ لمحات ہوتے ہیں جنہیں جلدی گزر جانا چاہیے۔ وہ لمحات بھی ایسے تھے، لیکن گزر ہی نہیں رہے تھے۔ خوف سر پر منڈلا رہا تھا اور ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں فلائٹ نمبر 302 PK کی بورڈنگ کا عمل شروع ہو چکا تھا کہ آواز پر وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یوں لگا جیسے سب ہی ایک دوسرے سے بچھڑنے لگی ہو۔ اتنی جذباتی وہ کبھی نہیں رہی تھی، لیکن اس وقت سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایئرپورٹ وہ جگہ ہے جو مخلص رشتوں کے وصال اور ہجر کے گواہ ہوتے ہیں اور ان لمحات کو محفوظ کرتے ہیں۔ وہ سب جانتی تھی کہ یہ لمحہ انمول ہے کہ شاید ان کی زرمینہ سے آخری ملاقات ہو۔ ہمیں بھول مت جانا، مائدہ جذبات سے بھری آواز میں کہتی رو پڑی۔ چند دنوں نے ایک ایسا مضبوط رشتہ بنا دیا تھا کہ مائدہ کو زرمینہ کو یوں چھوڑنے کا خیال تک خوفزدہ کر رہا تھا۔ زرمینہ کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ وہ اتنی کمزور نہ تھی جتنا خود کو یہاں آ کر محسوس کر رہی تھی، اور وہ اتنی مضبوط بھی نہ تھی جتنا خود کو انگلینڈ میں سمجھتی تھی۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہیں اپنی جنگ خود لڑنی ہے اور یاد رکھو تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، امارا نے زرمینہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ زرمینہ اس کا احسان بھی نہیں بھول سکتی تھی کہ جتنے دن وہ اس کے گھر رہی، امارا کی جان سولی پر لٹکی رہی اور وہ اپنے گھر والوں سے اس کے لیے جھوٹ بولتی رہی تھی۔ زرمینہ نے امارا کے کندھے پر سر رکھا اور کچھ دیر آنکھیں بند کیے کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی ماں باپ کو اپنے خلاف کر کے یہ سفر آسان نہیں ہونے والا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر بن کر واپس آنا اور پھر ہم سب کے ساتھ اپنی کامیابی کا جشن منانا، ہم سب تمہارے منتظر رہیں گے، مہرو نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہا اور گلے لگ گئی۔ زرمینہ نے آخری بار ان سب کو دیکھا اور ایئرپورٹ کے بورڈنگ گیٹ کی طرف کو قدم بڑھا دیے۔ اس کے پیچھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے آگے ایک نامعلوم مستقبل۔ آخری کام جو انہوں نے کیا تھا وہ زرمینہ کے فون سے موزی کو میسج کیا تھا۔ اللہ حافظ موزی بھائی، میں بخیریت اپنے ملک صرف آپ کی وجہ سے جا رہی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے فون انہوں نے ایسے ہی کسی کوڑے دان میں پھینک دیا تھا۔ زرمینہ نے آخری کام یہی کرنے کو کہا تھا اور 8 سال قبل زرمینہ بخیر و عافیت اپنے ملک کو سدھار گئی تھی۔ DHA اسلام آباد۔ سرما کے سورج کی مدھم روشنی لان میں ایسی بکھری تھی کہ بنفشی اور نارنجی رنگ گھل کر ماحول کو ایک عجیب سا سحر دے رہے تھے۔ اس بنگلے کے وسیع و عریض لان کا ماحول دوستانہ تھا۔ امارا نے اپنا ریکٹ زمین پر پھینکا اور بے دلی سے پاس رکھی میز پر سے پانی کی بوتل اٹھا لی۔ بوتل سے پانی پیتے ہوئے اس کی نظریں لان کے اس وسیع حصے پر تھیں جہاں اس کے والدین اب بھی مسکراتے ہوئے اس کی جانب آ رہے تھے۔ اس نے خفا سی نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ آپ دونوں مجھے بہت بور کر دیتے ہیں، ایک بھی ٹھیک سے کیوں نہیں کھیلتا؟ 3 سال ہو گئے ہیں آپ کو اس آسان سی گیم کی پریکٹس کرتے۔ اس کی حالت ایک ناکام کوچ جیسی تھی جو اپنی اکیڈمی میں آئے نئے بچوں کو ٹینس نہیں سکھا سکا تھا۔
وہ اسے کیا بتاتے کہ وہ صرف اسی لیے ہارتے ہیں تاکہ وہ جیت سکے، لیکن وہ بھی صرف اسی لیے ہارنا چاہتی تھی تاکہ وہ جیت سکے، لیکن یہاں ہمیشہ الٹ ہوتا۔ اگر وہ برا کھیل پیش کرتی تو اس کے والدین اس سے زیادہ برا کھیل پیش کر کے یہ ظاہر کروا دیتے کہ ان کی بیٹی ہی ایسا پرفیکٹ کھیلتی ہے کہ وہ کبھی جیت ہی نہیں پاتے۔ تبھی کہتا ہوں اپنے بوڑھے ماں باپ کو کچھ سکھا دو، اس کے ڈیڈی نے کہا جو پسینے میں شرابور تھے۔ ان کے لہجے میں تھکاوٹ کے ساتھ محبت بھی شامل تھی۔ ملازم ان کا تولیہ لے آیا تھا۔ وہ اپنی گردن اور چہرہ صاف کرتے لان میں لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ چکے تھے۔ ملازم اب جوس پیش کر رہا تھا۔ پلیز ڈیڈی، خود کو بوڑھا کہہ کر مجھے ہنسانے کی کوشش نہ کیا کرے۔ اچھے خاصے ہینڈسم ہے، اوپر سے جم بھی جاتے ہیں۔ ہمدان قریشی مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ میں وہ پہلے جیسی گرمجوشی نہیں رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے گرد حلقے گہرے ہوتے جا رہے تھے، جیسے کسی کشمکش میں مبتلا ہو اور کہہ بھی نہ پاتے ہو۔ اپنی ماں پر ہی رحم کرو، میں ممی کو تو پرو بنا کر چھوڑوں گی۔ زندگی کے 50 سال ضائع کیے تو کہاں کیے، اس نے بھی ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ یہ لڑکی نہیں سدھرے گی، نائلہ نے تعصب سے کہا۔ شیر نے بتایا تھا کہ آج تم لوگ شیلڈ اسٹار والوں کے سامنے میٹنگ کے لیے جا رہے ہو، کیا پروگریس ہے؟ ہمدان قریشی نے ذرا سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ انہوں نے اپنی ورکہالک بیٹی سے پوچھا۔ ایک تو آپ کے شیر کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی، ابتسام ساتھ ہی تو جا رہا ہے، سب کنٹرول میں ہے، آپ فکر مت کریں۔ اتنی خفیہ خبر رانا ہمدان قریشی کو دینے پر امارہ کا دل کیا اگر شیر کو ٹھیک ٹھاک جا کر سنائے۔ ابتسام کیوں جا رہا ہے تمہارے ساتھ میٹنگ میں؟ اس کی ماں نے چونک کر پوچھا۔ میٹنگ میں کچھ ٹیکنیکل معاملات کو لے کر بحث ہونی ہے۔ ابتسام نے اس حوالے سے پریزنٹیشن تیار کی تھی۔ مجھے تمام ٹرینرز میں سے ابتسام بہتر لگا اور ڈیڈی کا بھی یہی خیال تھا۔ اس نے اس میٹنگ کے بابت ہمدان صاحب سے گفتگو کر رکھی تھی، لیکن میٹنگ کس دن ہونا طے پائی تھی یہ نہیں بتایا تھا۔ آپ دونوں مجھے بتائے بغیر ایسا فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ نائلہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ناراضگی چمکی۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، لیکن ابتسام، وہ مناسب نہیں۔ ممی، ابتسام الفا سیکیورٹی گروپ کا قابل اور اہم ٹرینر ہے۔ مجھے اس کے ماہرانہ تجربات کی ضرورت ہے اور آگے کئی میٹنگز میں وہ ایسے ہی ضروری رہے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ میٹنگ کے لیے تیار ہو سکے۔ وہ کم از کم آج اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ نائلہ قریشی کے ساتھ بحث ہمیشہ بے فائدہ رہی تھی اور آئندہ بھی وہ کبھی اسے اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دیں گی، یہ طے تھا۔ امارہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اس کی ماں تھی، اس پر حق رکھتی تھی۔ تمہیں معلوم تھا وہ ابتسام میں دلچسپی رکھتی ہے۔ نائلہ اب ہمدان قریشی کے سر ہوئی۔ وہ فطری طور پر ایک کنٹرولنگ مدر تھی اور چاہتی تھی کہ امارہ کی ہر سانس، ہر فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہو۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کی زندگی کو ایک مثالی سانچے میں ڈھالنے کی بہت محنت کی تھی۔ ان کی بیٹی اکلوتی تھی اور وہ اسے کامل دیکھنا چاہتی تھی، اور ماں کو خوش رکھنے کی اس کوشش میں وہ اپنا اصل کھو چکی تھی۔ لیکن ابتسام ایسا ویسا کچھ نہیں سوچتا۔ بہتر ہے امارہ کو وہ کرنے دو جو وہ کرنا چاہتی ہے، ہمدان صاحب نے پرسکون انداز میں کہا۔ ہمیشہ ہی کہتے تھے، لیکن کبھی اثر ہوتا نظر نہیں آتا۔ آپ ابتسام کے دماغ میں کب سے رہنے لگے؟ وہ جیسا ہے میں اچھے سے جانتی ہوں، اور کم از کم امارہ کو شادی کے معاملے میں وہ نہیں کرنے دوں گی جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات آپ اسے سمجھا دیں۔ اور وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر رہ گئے۔ اب تو ان کی بیٹی بس ایک کٹھ پتلی بن کر رہ گئی تھی، جس کی ڈوریاں اس کی ماں کے ہاتھ میں تھی، اور کوئی شک نہیں تھا کہ وہ برابر کے حصے دار تھے۔ اگر امارہ نے شادی کے لیے ابتسام کا ساتھ مانگا تو وہ ہر قیمت پر اس کے لیے اسٹینڈ لیں گے، ایک مرتبہ اس کے حقیقی باپ ہونے کا ثبوت دیں گے، اور یہ طے تھا۔ امارہ نے خود کو آئینے میں دیکھا اور آخری مرتبہ بالوں کو درست کرتے ہوئے اپنے کپڑوں پر ہاتھ پھیر کر گہری سانس لی۔ وہ سیاہ رنگ کے ڈریس سوٹ کے ساتھ گرے رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھی اور بھورے بالوں کو ہائی ٹیل میں باندھا ہوا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ لباس تھا، جو سادگی و شائستگی کا امتزاج تھا اور اس کی شخصیت کی گہرائی اور اعتماد کو برقرار رکھا کرتا تھا۔ سیاہ رنگ ہمیشہ اسے کمفرٹ دیا کرتا تھا، اور آج تو اسے اس کمفرٹ کی زیادہ ضرورت تھی۔
وہ نروس تھی لیکن خود کو پرجوش ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی آج کی میٹنگ اہم ہے اور اسے ہر حال میں اس کا نتیجہ اپنے حق میں رکھنا ہے جس سے اسے فائدہ ہوگا۔ آج کے دن اس کے لیے ایک نیا چیلنج تھا اور وہ ہر صورت اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی کہ آج ہوا فیصلہ اس کے کل پر اثر انداز ہونے والا تھا۔ آئینے میں اس کے کمرے کا منظر واضح تھا۔ وہ پرتعیش کمرہ اس ضرورت سے کئی گنا بڑا تھا۔ جو کمرہ کم ایک میوزیم زیادہ لگتا تھا۔ تتلیوں سے بھرا آرٹ میوزیم۔ دیواروں پر نرم پیسٹل رنگوں کا انتخاب کیا گیا تھا جن پر ہاتھ سے بنی ہوئی تتلیوں کی تصویریں مزین تھیں۔ ٹیرس میں کھلتی گلاس وال پر تتلیوں کے پروں سے متاثر ہو کر بنائے گئے آرٹ پیسز آویزاں تھے جو کمرے کو خوبصورت اور پرسکون بناتے تھے۔ گلاس وال کے ساتھ سفید ریشمی پردے لٹک رہے تھے جن کے کناروں پر سنہری کڑھائی ہوئی تھی۔ ڈریسنگ میز کے ساتھ ہی ایک بک شیلف تھی جہاں کتابوں سے زیادہ تتلیوں کے فریم رکھے ہوئے تھے اور گلاس وال کے سامنے ہی اس کا کلوزٹ اور باتھ روم تھا۔ آئینے سے ہٹ کر وہ بیڈ کی جانب آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر ہیلز پہننے لگی۔ انسیکیورٹی کو چھپا دیا کرتی تھی، اسے بااعتماد کھلاتی تھی اور سرخ ہیلز اس کا کمفرٹ تھی۔ بیڈ کا ہیڈ بورڈ نرم مخمل کا تھا جس پر سنہرے اور سلور رنگوں کی کڑھائی کی گئی تھی، جبکہ بیڈ کے اوپر ایک نرم اور آرام دہ کمبل رکھا تھا جس پر چھوٹی چھوٹی تتلیاں بنی ہوئی تھیں۔ سائیڈ میز پر شیشے کا ڈیکوریشن پیس تھا جس کے اندر خوبصورت تتلیاں معلق تھیں جو روشنی میں جگمگاتی تھیں۔ تم اگر رات کو عمارہ قریشی کا کمرہ دیکھ لو تو اس کمرے کی خوبصورتی سے نظریں نہ چرا پاؤ۔ یہ کمرہ عمارہ کی پرسکون اور خوبصورت دنیا کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا جہاں وہ اپنا ذہنی سکون اور سوشل بیٹری کو چارج کرتی تھی۔ گھر کی بھول بھلیوں سے ہوتی وہ واپس لان میں آئی تو اس کے والدین کے ساتھ ابتسام بھی کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ سچ مچ خوش ہوئی اور سیاہ آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ ایک کمپنی میں کام کرنے کے باوجود ان کی ملاقات دانستہ کم ہی ہوا کرتی تھی۔ اس نے اپنی کلائی میں پہنے بریسلیٹ کو ٹھیک کیا جس پر سنہرے رنگ کی نفیس تتلی بنی ہوئی تھی اور پھر اپنے بالوں کو بھی درست کیا گویا کہ سب سیٹ تھا۔ کپڑوں پر سے بھی نادیدہ گرد جھاڑی۔ والدین کو خدا حافظ کہتی وہ ابتسام کے ساتھ کار کی جانب آئی۔ وہ اسی کی سوسائٹی سے تعلق رکھتا تھا، وہ مرد جو اپنے ظاہر کا خوب دھیان رکھتا تھا۔ ابتسام نے اپنے آپ کو گزشتہ چند سالوں میں خوب گروم کیا تھا۔ وہ عمارہ کے ساتھ کھڑا اچھا لگتا تھا۔ ابتسام نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھنے کے بعد بند کر دیا۔ عمارہ نے اپنا ٹیب نکال کر آج کی میٹنگ کی ضروری معلومات کو دیکھا۔ ابتسام اس کے لیے پرابلمیٹک کبھی نہیں رہا تھا لیکن وہ اس کا کمفرٹ بھی نہیں بن پایا تھا۔ کچھ تھا جو اسے ابتسام کی جانب قدم بڑھانے سے روکتا تھا، شاید اس کی ماں کی ناپسندیدگی۔ کیسی ہو؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کتنا دوگلا انسان تھا، اس کے والدین کے سامنے ملازم بن جایا کرتا تھا۔ ابھی تک ٹھیک ہو اور تم؟ میں ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور ہینڈسم۔ وہ مسکرایا۔ ہم تو میٹنگ اسپاٹ پر ملنے والے تھے۔ اسے ضروری سوال یاد آیا۔ ایک ہی کمپنی کی نمائندگی کرنے والے ہیں، اکٹھے چلیں گے تو اچھا امپریشن پڑے گا۔ کار گھر سے باہر نکال لی گئی تھی اور وہ گلی پار کرتے ہی ابتسام نے کار روک دی۔ عمارہ نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ روکی اور ٹیب وہیں پھینکتے کار سے اتر گئی۔ ابتسام بھی کار سے باہر نکل آیا۔ عمارہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہی تھی اور وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ کسی نے مزید کچھ نہیں کہا، یہ ان کے ورک پلیس ایتھکس میں سے تھا۔ اردشیر کو کئی مرتبہ اس طرح کرتا دیکھ کر ابتسام سمجھ گیا تھا کہ عمارہ کو گاڑی چلانے کا بہت شوق ہے اور وہ اسے ہر وہ کام کرنے دینا چاہتا تھا جس کا اسے شوق ہو اور وہ اپنی ماں کی وجہ سے نہ کر سکتی ہو۔ وہ اس کا کمفرٹ بننا چاہتا تھا۔ کار نے اپنی منزل کی جانب سفر شروع کیا۔ اسلام آباد میں واقع ایک معروف کمپنی کو پچھلے 2 سالوں میں خوب ترقی کرتے دیکھا گیا تھا کہ اس کی سی ای او عمارہ قریشی تھی اور اس کے مختصر عرصے میں کمپنی کو ملک کی ٹاپ 10 کمپنیوں کی ریس میں شامل کر چکی تھی۔ الفا سیکیورٹی گروپ جدید ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی سلوشنز فراہم کرنے
سلوشنز فراہم کرنے کے حوالے سے پورے ایشیا میں پہچانی جاتی تھی۔ وہ کمپنی نہ صرف پاکستان کے سرکاری اور غیر سرکاری ارادوں کے لیے جدید ترین حفاظتی نظام فراہم کرتی تھی بلکہ دنیا بھر کے بڑے کلائنٹس کے ساتھ بھی کام کرتی تھی۔ رانا ہمدان قریشی نے اس کمپنی کو جدید ترین سیکیورٹی ٹیکنالوجیز سے لیس کر رکھا تھا، جیسا کہ CCTV سسٹمز، بائیومیٹرک ایکسیس کنٹرول، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل انٹیلیجنس وغیرہ۔ حالیہ دنوں میں کمپنی نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کامیاب پروجیکٹس کا حصہ بن کر اپنی ساکھ کو مزید مستحکم کیا تھا اور اس کا کریڈٹ عمارہ اور اس کے 2 ساتھیوں کو ہی جاتا تھا۔ آج میٹنگ دی شیلڈ اسٹار کے ساتھ تھی، جو اس سے ملتے جلتے پروجیکٹس پر انویسٹ کرتی تھی۔ میٹنگ کا مقصد ایک نیا اور جدید سیکیورٹی پروجیکٹ متعارف کروانا تھا، جس سے نہ صرف ان کی کمپنی کی مارکیٹ میں پوزیشن مضبوط ہوتی بلکہ پاکستان میں بھی جدید ترین حفاظتی سہولیات کا نفاذ ممکن بنانے کا عمل شروع کیا جاتا۔ ہوٹل پہنچتے ہی امارہ اور ابتسام نے جیسے ہی میٹنگ روم میں قدم رکھا، وہاں کی خاموشی نے انہیں چونکا دیا۔ عام طور پر ایسی میٹنگ سے پہلے ہلچل مچی رہتی ہے۔ پریزنٹیشن کی تیاریوں میں پروجیکٹر سیٹ کیا جا رہا ہوتا تھا، لیکن آج پورا ہال خالی تھا۔ کچھ ملازم سست روی سے کام کرتے نظر آ رہے تھے، جیسے آج کے دن کی کوئی خاص اہمیت ہی نہ ہو۔ وہ ایک پل کے لیے شوق رہ گئی تھی۔ 1 ماہ سے وہ یہاں صرف اس لیے ملنے کے لیے انتظار کرتی رہی تھی اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ نہ آئے۔ یہاں کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ کیا یہ میٹنگ واقعی یہاں ہونی تھی؟ وہ پرسکون سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ امارہ نے اپنے قدم تیزی سے استقبالیہ کی طرف بڑھائے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں شیلڈ اسٹار کمپنی کے ساتھ ہماری میٹنگ کس ہال میں ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ استقبالیہ پر بیٹھی خاتون مسکرائی اور اپنے کمپیوٹر پر کچھ دیکھنے کے بعد امارہ کو معذرت خواہ نظروں سے دیکھا۔ مس قریشی، مجھے افسوس ہے لیکن آج کی میٹنگ میم زمرد وڑائچ کی جانب سے منسوخ کر دی گئی ہے۔ شاید آپ کو اطلاع نہیں ملی۔ ابتسام نے چونک کر امارہ کو دیکھا۔ کس وقت منسوخ ہوئی اور ہمیں کوئی اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ اب کہ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، اس نے مسکین صورت بنائے رکھا۔ کچھ نہیں معلوم ہاں؟ امارہ کے چہرے پر غصے کی لکیریں نمایاں ہونے لگیں۔ اس نے ابتسام کی طرف دیکھا، جو اب خاموشی سے کھڑا تھا، جیسے وہ بھی اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ استقبالیہ کی خاتون نے کچھ کہنا چاہا، لیکن امارہ کی سرد اور تیز نظریں اسے چپ کرا گئیں۔ 1 2 3 غصہ نہیں کرنا، حل نکالنا ہے، اس نے خود کو باور کروایا۔ یہ تم لوگوں کی غیر سنجیدگی ہے، امارہ نے سخت لہجے میں کہا۔ تم لوگ ایک فون کال کر کے اطلاع بھی نہیں دے سکتے تھے؟ استقبالیہ کی خاتون نے نرمی سے معذرت کی۔ میڈم، ہمیں افسوس ہے لیکن ہماری طرف سے ایک ای میل بھیجی گئی تھی شاید۔ ای میل؟ اس کی آواز میں طنز تھا۔ کیا تمہیں ای میل آئی تھی؟ اس نے ابتسام سے پوچھا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ، اس میٹنگ میں 50% ہاتھ تو اس کا بھی تھا۔ اس نے اپنے سیاہ کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور میلز چیک کرنے لگا۔ 3 منٹ پہلے ہی ایک معذرتی میل موصول ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے فون کی اسکرین امارہ کے سامنے کی۔ چند منٹ پہلے میل بھیج کر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سارے معاملے سے بری الذمہ ہو گئے ہیں۔ 1 2 3 غصہ نہیں کرنا، حل نکالنا ہے، دماغ نے پھر سے سمجھایا۔ میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتی میڈم۔ ہاں، مینیجر کے آفس میں مس زمرد کے سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ… اتنی سی بات سننا تھی اور وہ دونوں جارحانہ انداز میں مینیجر کے آفس کی جانب بڑھ گئے۔ امارہ کی پیشانی پر شکنیں پڑ چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ یہ بہت غیر پیشہ ورانہ حرکت ہے۔ میری ٹیم نے اس میٹنگ کے لیے 1 ماہ محنت کی تھی ابتسام، اسے اس بارے میں پہلے اطلاع دینی چاہیے تھی۔ سب آج رات میری جانب سے ڈنر کا انتظار کر رہے ہوں گے اور میں یہاں یہ سن رہی ہوں میٹنگ ہونی ہی نہیں ہے۔ اس نے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ ابتسام کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہی سوال بغیر کسی لگی لپٹی کے اس کے سیکرٹری سے کیا گیا تو پاشا ان دونوں کے تیور دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن 20 سالوں کا تجربہ تھا کہ وہ ایسی صورتحال سے نبردآزما ہونا جانتے تھے۔ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن کچھ تکنیکی اور ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ میٹنگ منسوخ کرنی پڑی۔ اگر آپ چاہیں تو ہم نئی تاریخ رکھ سکتے ہیں۔ میں میڈم کا شیڈول دیکھ کر امارہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ٹیب ہاتھ مار کر دور کرا دیا۔ 1 2 3 غصہ نہیں کرنا، حل نکالنا ہے، وہ نہیں سن رہی تھی۔ آپ اپنی میڈم کا
शेड्यूल देखेंगे और मेरी टीम का क्या? आपकी मैडम को मेरे लोगों के वक्त का ज़रा एहसास नहीं है? ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी ज़मरत पर कि वो मीटिंग के लिए ना आ सकी और ना कोई नुमाइंदगी भेज सकी? हम वाकई माज़रत ख्वाह हैं मिस कुरैशी, ये हमारी गलती है, पाशा ने नरमी से कहा। अब तो वो सुहेल वड़ाइच को हुर्फ बहरूफ सब बताएंगे। गलती, ये महज गलती नहीं, लापरवाही है और मैं ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। ज़मरत को मेरे लोगों से माफ़ी मांगनी होगी। अमारा ने गुस्से से पाशा की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी बॉस कॉल पर मौजूद सब कुछ सुन रही थी। माफ़ी माय फुट कॉल कट कर उसने दोबारा कॉल की। अमारा की बात ख़त्म होने की देर थी कि पाशा के फ़ोन पर कॉल आने लगी। अमारा सख्त नज़र सोने ही देख रही थी। वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए कि फ़ोन उठाया जाए कि रहने दिया जाए। अमारा ने फ़ोन की स्क्रीन को देखा और फिर उसके हाथ से फ़ोन झपट लिया। गुस्सा ही करना पड़ा क्योंकि जहाँ जज्बात आड़े आ जाए हल बमुश्किल ही निकला करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये हरकतें मुझे कमज़ोर करेंगी? तुमने हमेशा मुझे समझने में गलती की है ज़मरत। उसने लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। वो मज़ीद नरम को नहीं रही। याद रखो, मैं तुम्हारी तरह एक कारोबारी नहीं हूँ, मैं इस मैदान की खिलाड़ी हूँ और मैं अपनी कमज़ोरियों को ताकत बनाती हूँ। तुमने आज अच्छा नहीं किया। तुम्हारी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा मिस कुरैशी। पाशा पर चिल्लाना बंद करो। तुम्हें मीटिंग के कैंसिल होने की वजह मालूम करनी है तो सुनो। मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को इतनी अहमियत नहीं देती कि प्रोफेशनलिज्म कम ज़ाहिरा करती। तुम अभी भी ख्वाब देख रही हो, लेकिन कारोबार की दुनिया में कोई जज्बात नहीं होते, सिर्फ ताकत और हिकमत होती है। अमारा के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी बढ़ गई। वह अमन की एक कोशिश ही तो करना चाह रही थी। फिर जान लो ज़मरत वड़ाइच कि मेरे खिलाफ चलने वाले हर खेल में सिर्फ एक ही फातेह होगा और वो मैं होने वाली हूँ। देख लो ख्वाब, आज के लिए सॉरी, तुमसे भी और तुम्हारी मेहनती टीम से भी। वह हंसकर बोली और लाइन कट गई। फ़ोन कॉल ख़त्म होते ही अमारा ने गहरी सांस ली और पाशा की तरफ देखा। वो उनकी इज्जत करती थी लेकिन अभी अपना गुस्सा काबू में नहीं कर सकी। इसके लिए ये जंग अभी शुरू हुई है और मैं पिछले 3 सालों से इस जंग की आजमाइश से गुजर रही हूँ। उसने अच्छा नहीं किया, वो पाशा को देखते हुए कह रही थी। फ़ोन मेज़ पर रख कर वो बाहर की जानिब बढ़ गई। दिल में बहुत कुछ टूटा था। इब्तिसाम पाशा से चंद देर मज़ीद बात करने के बाद बाहर आया था। अमारा के तासुरात देखकर वो मुस्कुराया। वो उसे पुरसुकून कर सकता था क्योंकि वो उसका कंफर्ट बनना चाहता था। कुड़ने की बजाय हम इस वक्त का इस्तेमाल मज़ीद अच्छे से कर सकते हैं, जैसा कि मार्गेला हिल्स पर मुख्तसर सी हाइक क्या कहती हो? मुस्कुरा उठी। उड़ने का फ़ायदा ही नहीं था। रेडी टू हाइक, लेकिन एक मसला है। वो दोनों चलते हुए कार की जानिब आ रहे थे। तुम उनके ट्रेनर भी हो ना? उसने अपनी कार के पीछे मौजूद गार्ड्स की कार को देखते हुए कहा। अर्धशेर जितना अच्छा तो नहीं, लेकिन ट्रेनर हूँ। क्या तुम्हें कोई सबूत चाहिए? उसने इस बात में सर हिलाया। इब्तिसाम ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर झटका और इन गार्ड्स की जानिब बढ़ा। चंद पल वो उनसे कुछ कहता रहा, फिर वो सब कार में सवार हुए और वहाँ से चले गए। वो हैरान नहीं हुई। उसके इर्द गिर्द मौजूद मर्द उसे गैर मशरूत फेवर्स देते रहते थे। मेरा बहुत दिल करता है कभी तुम्हें एक गार्ड के रूप में देखूं। उसने अपना तितली वाला ब्रेसलेट दुरुस्त करते हुए कहा। मुझे मेरी मौजूदा जॉब ज़्यादा अजीज़ है, चलें? और वो मुस्कुराकर पैसेंजर सीट की जानिब बढ़ी। इब्तिसाम भी मुस्कुराकर ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ा और किसी ने इस मंजर के एक के बाद दीगर तस्वीर अपने कैमरे में उतारे थे। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नावल काफ़ी लंबा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मेरे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।